اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات شوبز کے صحافی میانہ صحافی جن کے بہت سارے خدمات شوبز کے لیے ہے اور کلچر کے لیے ہے، اور ہمارے مختلف شعبوں میں انہوں نے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں، تو ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں، سجاد خلیل صاحب سے۔ سجاد صاحب، آپ چھوٹا سا اپنا تعارف کرائیے گا، ویسے تو آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سہیل صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کوجی پہ مجھے بلایا۔ اور ناظرین السلام علیکم۔ سہیل صاحب نے جس طرح مجھے کہا ہے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، تو تعارف کی تو یہ بات ہے کہ میں گزشتہ 32 سال سے صحافت سے وابستہ ہوں، اور ان 32 سالوں میں میں نے زیادہ تر 3-4 اخباروں میں کام کیا ہے، جن میں سٹارٹ میں نے مشرق سے لیا تھا، اس کے بعد روزنامہ آج میں کام کر رہا ہوں، اور ابھی بھی میں ان سے منسلک ہوں۔ اس دوران میں نے 2-3 اور اخباروں میں، خاص کر خبریں اور کٹارا میں بھی شوبز کے حوالے سے اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ اس دوران میں نے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں فنکاروں کو پروموٹ کیا، خاص کر صوبہ خیبر پختونخوا کے فنکاروں کو آگے لانے میں میں نے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ان میں آج جو فنکار جو کم عمر تھے، آج وہ جوان ہو گئے، اور جو جوان تھے وہ آج بوڑھے ہو گئے ہیں، اور اسی طرح میں نے بھی اپنی لائف کا پرائم ٹائم جو ہے نا، وہ شوبز کی نظر کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فنکاروں کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو آگے لائیں۔ حکومتی ایوانوں میں بھی ہم نے ان کی آواز کو پہنچایا ہے۔ کئی فنکار جو ہیں اس سے مستفید ہوئے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو ابھی تک حکومتی پالیسیوں سے نالاں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے، چونکہ یہ صوبہ خیبر پختونخوا زیادہ تر دہشت گردی کے حوالے سے کافی نقصان اٹھایا ہے اس میں، اور خاص کر ان میں فنکاروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، کیونکہ یہاں پر ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے سوائے ایک ٹی وی کے، پی ٹی وی پشاور سینٹر، جبکہ یہاں پہ اسٹیج کے حوالے سے کچھ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ دوسرا، ریڈیو پاکستان میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن بہت کم ہے۔ یہاں پہ تھیٹر نہیں ہے، فلم نہیں ہے، لے دے کے صرف پی ٹی وی ہے، اس میں بھی پروگراموں کے حوالے سے اب بات کی جائے تو بہت کم پروگرام یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ ہفتے میں صرف ایک پروگرام 50 منٹ کا پشتو کا اگر لگ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے اس کے علاوہ ہنکو کا کوئی آدھا گھنٹے یا 20 منٹ کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی علاقائی پروگرام جو ہیں نا یہاں سے آن ایئر نہیں ہو رہے۔ تو زیادہ تر فنکاروں کا یہ بھی گلہ ہے کہ یہاں پہ فن کے حوالے سے بہت کم ایکٹیویٹیز ہیں، لہذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت، صوبائی حکومت، خاص کر محکمہ ثقافت کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروگراموں کو آن ایئر کرائیں، تاکہ پر فنکاروں کو جو درپیش مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ سجاد صاحب، آپ سے ایک وہ پوچھنا تھا کہ اس کے اصل مسائل کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ ہمارے خیبر پختونخوا میں یہ کم ہو گئے ہیں؟ ایک تو دہشت گردی کی وجہ سے یہ چیزیں متاثر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے شوبز بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے، یہاں کے فنکار وغیرہ اور یہ جو ہیں ان کو کافی تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ کا اس کے سدباب کے لیے کیا خیال ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو فنکار جو ہیں، لوکل فنکاروں کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو ان کو ملنا چاہیے۔ جس طرح کہ یہاں پہ جب کوئی اردو ڈرامہ وغیرہ، خاص کر میں اردو ڈرامے کی بات کر رہا ہوں، جب اردو ڈرامہ یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے تو زیادہ تر فنکاروں کو لاہور، کراچی یا اسلام آباد سے بلوایا جاتا ہے، جو کہ یہاں کے فنکاروں کی میں سمجھتا ہوں کہ حق تلفی ہے۔ ایسا بالکل، حالانکہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، حالانکہ ہمارے یہاں پہ کافی اچھے اداکار ہیں، جی ہاں، بہت بڑے بڑے نام ہیں یہاں پہ، جن کو بہت زیادہ آج کل بس وہ سی ڈی ڈرامے اگر آپ لے لیں جی، تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا ہمارے ٹی وی کے اوپر میرے خیال میں اثر کچھ پڑا ہے، جس کی وجہ سے ٹی وی کے طرف زیادہ لوگ نہیں جاتے۔ کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ اس کی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
پہلے جو ہے نا آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے پشاور اپنا صرف پاکستان کا ایک ٹی وی ہوا کرتا تھا، پی ٹی وی. جی جی بالکل. لیکن اس زمانے میں فنکاروں کی بڑی عزت بھی تھی، ان کو معاوضے بھی اچھے ملتے تھے. کراچی کا اپنا اسٹیشن تھا، اسلام آباد کا اپنا، پشاور کے اپنے فنکار تھے. بہت پشاور نے ڈرامہ کے حوالے سے بہت بڑا نام پیدا کیا تھا. اس میں خاص کر عزیز اعجاز صاحب جو تھے وہ ڈرامے کے بہت زبردست پروڈیوسر رہ چکے ہیں. اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ میں عزیز اعجاز کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے ڈرامے کو ایک نئی وہ دی تھی، نہج کہتے ہیں. انہوں نے ڈرامے کو ایک بالکل، ان کے ڈرامے جو تھے زیادہ تر مقابلے کے ہوا کرتے تھے. جب کراچی سے ڈرامہ چلتا تھا تو اس کے مقابلے میں پشاور سے بھی جو ڈرامہ چلتا تھا وہ بھی ان کے زبردست حوالے سے، مقابلے کے حوالے سے بہت آگے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہوا تو پھر آہستہ آہستہ چینلز آنے لگے. ان کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ فنکار جو ہے نا پشاور کے کئی نامور فنکار جو ہے نا وہ پشاور سے چلے گئے. فردوس جمال تھے، رشید ناز ہیں، اس کے علاوہ 2-4 اور بھی نام میں، کبھی خان تھے، وہ ان کا بھی تعلق چونکہ پشاور سے تھا. جی بالکل. تو اب بھی وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. سجاد صاحب اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی بڑے نام ہیں ہماری فلم انڈسٹری میں یا ڈرامہ انڈسٹری میں یا اس میں، تو وہ جتنے اچھے نام ہیں تو وہ ہمارے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں. جس طرح کوی صاحب ہو گئے، فردوس جمال صاحب ہو گئے، رشید ناز ہو گئی، اس کے علاوہ تو اور بھی کافی سارے ہیں جو کافی اچھے اور بڑے نام ہیں جو یہاں سے ایک قسم سے کوچ کر کے اسلام آباد یا لاہور اور کراچی چلے گئے. تو اس کے وجوہات یہ ہیں کہ یہاں پہ ان کو سہولیات وہ نہیں ملتی یا وہ انڈسٹری اس طرح نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بات یہ ہے کہ پشاور ٹیلی ویژن کی جب بات کی جائے تو یہاں پہ ان لوگوں نے اب ڈرامے یہاں پہ بننا بالکل بند ہو گئے ہیں. پہلے یہاں پہ 12 پروڈیوسر تھے، ان سے کام لیا جاتا تھا، بھرپور کام لیا جاتا تھا، اسکرپٹ رائٹر بڑے زبردست تھے. اب وہاں پہ یہ ہے کہ پشاور ٹیلی ویژن میں پشاور سینٹر سے تقریباً 3 یا 4 پروڈیوسر رہ گئے ہیں. جی جی. باقی سارے ریٹائر ہو گئے ہیں اور دوسرے اسٹیشنوں پہ بھی انہوں نے تبادلہ ان کا ہو گیا ہے. لیکن انہوں نے اسلام آباد والوں نے یا وفاق کی طرف سے ان کو واپس کوئی نئے پروڈیوسر ملے نہیں ہیں، ان کو بھرتی نہیں کی گئی ہے. اور یہاں کے اچھے فنکار بھی جو ہے، لکھاری جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا وہ ابھی بھی جب کوئی ڈرامہ بنتا ہے تو یہاں سے لکھاریوں کے بجائے آپ باہر سے منگواتے ہیں اور فنکاروں کو بھی باہر سے منگاتے ہیں. تو یہ ان فنکاروں کے ساتھ زیادتی ہے، لوکل فنکاروں کے ساتھ. ان کو چاہیے تھا کہ یہاں کے فنکاروں سے بھرپور استفادہ حاصل کریں، کیونکہ بڑے اچھے نام ہیں یہاں پہ. انہوں نے صدارتی ایوارڈ بھی لیے ہوئے ہیں. قاضی مولا صاحب تھے، گزرے ہیں، انہوں نے بھی زبردست پشاور سے پشتو ڈرامے کے حوالے سے. قاضی اسماعیل شاہ صاحب ہیں، سید رحمان شینو ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے ہیں. خواتین میں سے معشوق سلطان ہیں، انہوں نے بھی صدارتی ایوارڈ لیا ہے. اور بھی ماجبین قزل باش ہیں، انہوں نے کئی نام اور بھی ہیں جن کو جو حقدار ہیں لیکن ان کو حق نہیں دیا جا رہا، کیونکہ یہاں سے پی ٹی وی کے جتنے فنکاروں کو یہ جو صدارتی ایوارڈ ملے ہیں وہ ریڈیو پاکستان نے جو ہے نا وہ آگے نام بھجوائے تھے. ان کو پی ٹی وی کی طرف سے ایوارڈ نہیں ملا، بلکہ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا. تو یہ اس کا ہم کیا وہ نکالیں کہ پی ٹی وی کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہے، اس کو تبدیل کیا جائے، یا اس کے لیے خاص کیا آپ کہتے ہیں کہ اس میں کیا چینجز آئے جس کی وجہ سے پی ٹی وی کے ہماری پی ٹی وی چینل جو ہے ہمارا پاکستانی قومی چینل ہے جو اچھا ہو اور جس کے اوپر اچھے اور اخلاقیات اور اس کے اندر رہ کے اچھے ڈرامے بنے، تو وہ آپ اس کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں شجاعت صاحب؟ پشاور میں ماضی میں پی ٹی وی نے بہت زبردست پروگرام پیش کیے تھے. زبردست ان میں سے ایک ڈرامہ تھا پاگل، جس کو انفرادی طور پہ سمت شاد نے اس کا ایک سمت خان نام میں غالباً ان کا سمت خان نام تھا. تو وہ انہوں نے وہ ایسا زبردست کردار ادا کیا تھا کہ اس پہ ان کو صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا. تو یہاں پہ جو فنکار جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بہت زبردست ہیں. ہر لحاظ سے ٹیلنٹ کی بھی یہاں پہ کمی نہیں ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی آدمی ایسا آ جاتا ہے کہ جو بغیر کسی کے سفارش کے وہ اپنی صلاحیتوں کو منواتا ہے. بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہاں پہ پروگرام بننا بہت کم ہو گئے ہیں. حکومت ان کے وہ بجٹ پیش نہیں کرتی، ان کو دیتی نہیں ہے، پیسے نہیں دیتی. میری تو جب بھی کسی پروڈیوسر سے بات ہوتی ہے تو وہ ان کا رونا یہی رہا کہ جی پشاور والوں کو بجٹ نہیں ملتا ہے. حال ہی میں انہوں نے کہا ہے، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، حال ہی میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم فنکاروں کو معاوضہ دے رہے ہیں
اور ان کے لیے کچھ انسینٹیو انہوں نے مقرر کیے ہیں کہ منتھلی یا سیمائی ان کو ملا کریں گی. جو غریب ہیں جن کے لیے ہسپتال وغیرہ کا خرچہ وہ نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں یہ کہوں گا کہ پشاور کے فنکاروں کے لیے جو محکمہ ثقافت نے اقدام اٹھایا, خاص کر پی ٹی آئی کی حکومت نے, جی جی ان کو منتھلی تقریباً 30,000 روپے, 500 سے زیادہ فنکار ہیں جن کو منتھلی 30,000 روپے سے 30,000 روپے ملتا رہا ہے. پچھلے سال ان کو تقریباً 8 مہینے ملتا رہا ہے. اچھا جی. تو یہ بہت اچھا اقدام تھا فنکاروں کے, کیونکہ یہاں پہ اکثر فنکار جو ہے نا وہ بے روزگار ہیں. آپ یہ پشتو سی ڈی ڈراموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا معیار اچھا ہے یا پہلے سے بہتر ہو رہا ہے؟ ٹیکنالوجی اچھی یوز ہو رہی ہے, اداکاری اچھی ہو رہی ہے کہ کیا اس میں؟ جی جہاں تک اداکاری کا اور ٹیکنالوجی کا سوال ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, اداکار بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہیں, کیونکہ وہ ٹی وی والے یہ ہیں, ٹی وی سے جو سیکھتا ہے تو وہ کہیں مار نہیں کھاتا ہے. تو معیار ان کا اچھا نہیں ہوا ہے, معیار ان کا گر گیا ہے اس وجہ سے کہ یہ جو ٹیلی فلمیں جو پیش کی جا رہی ہیں وہ گھر میں فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے والی نہیں ہیں. وہ اس وجہ سے کہ اس میں زیادہ تر کلاشنکوف کلچر آ گیا ہے. اس کی وجوہات یہ تو نہیں ہے کہ اس کے لیے رائٹر اچھے نہیں مل رہے ان کو, اس کو اچھا میسج وہ نہیں پرسو کر رہے لوگوں کو, یعنی کہ اچھی لکھاوٹ ان کو نہیں مل رہی جس کی وجہ سے آپ وہ آگے کچھ پیش نہیں کر سکتے. لکھاریوں کا تو دعویٰ یہ ہے کہ جی ہم اصلاح کر رہے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اصلاح اس میں ہو رہی ہے, کیونکہ اس میں فحاشی ہے, ایسے ایسے رقص پیش کیے جا رہے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ فیملی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر آدمی سی ڈی ڈرامہ نہیں دیکھ سکتا. کلاشنکوف کلچر کو انہوں نے ایسے اوپر اٹھایا ہوا ہے کہ دنیا میں اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہا ہے. حالانکہ کئی مسائل ایسے ہیں کہ جس پر یہ اچھے قلم اٹھا سکتے ہیں, پیش کر سکتے ہیں. جس طرح آج کل جو فلمیں بن رہی ہیں, خاص کر اردو فلمیں, وہ بھی کراچی میں, تو وہ ان کے وہ مسائل کے حوالے سے بڑی زبردست ہیں. وہ ہر قسم کے موضوع پر قلم اٹھا رہے ہیں, جبکہ پشاور والوں کو جو سی ڈی, خاص کر سی ڈی والے ہیں, ان کو کلاشنکوف کلچر کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو اسی وجہ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ مزید چلے گا, کیونکہ اب لوگ جو ہے نا وہ چینج مانگتے ہیں اور ان کے پاس چینج ہے نہیں ہے, اس لیے بس ان کا مسئلہ ان کی گڑبڑ اصلاح ہے. کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ یہ چیز چینج ہو جائے؟ اس میں کوئی اچھے چینج تو اس میں ایسے آئے گی کہ جب یہ اپنا زیادہ تر خاص کر جو سینئر صحافی ہیں ان سے آپ یہ لکھنے کا کام لیں, جن کے مسائل پہ ان کی نظر ہوتی ہے, تو وہ اس حوالے سے وہ نئی سے نئی اسٹوریاں آپ کو دیں گے, نئے سے نئی چیز آپ کو سامنے آئیں گے اسے, اور پھر اس کو آپ اسکرین پر لانا جو ہے نا میرا خیال ہے مشکل کام نہیں ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں اگر صحافت کو اس میں انوالو کیا جائے, یعنی کہ صحافیوں کو اس میں انوالو کیا جائے, تو وہ اچھے لکھاری ان کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل انوالو ہونا چاہیے, کیونکہ میرا خیال ہے صرف یہ سلسلہ صرف پشاور میں نہیں ہے, بلکہ پشاور میں صرف ایک ہیں یونس قیاسی صاحب, ناصر علی سید صاحب ہیں, یہ بھی صحافی ہیں. مطلب انہوں نے تو لکھا ہے, اور ان کے ڈرامے جو ہے نا ہر دور میں کامیاب رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ساری چیزوں پہ سمجھتے ہیں. اور یہ جو آج کل جو آ گئے ہیں جن کو تانگا لکھاری کہتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا پیش کر رہے ہیں کیا نہیں ہے, بس 2 ڈائلاگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک گانا آ جاتا ہے بیچ میں, تو ایسے میں لوگ کیا سیکھیں گے؟ تو سجاد صاحب اگر آپ کو آفر کی جائے کسی فلم کی یا کسی ڈرامے کی, تو آپ اس کے لیے کیا ذہن میں آپ کے کیا ہے کہ آپ اس کے لیے کیسا میں دیکھیں میری فیلڈ جو ہے نا اسٹوری کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو خیر ان کے لیے اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے, اپنا ذہن ہوتا ہے, وہ اس کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ہمارا تو زیادہ تر کام چونکہ پرنٹ میڈیا سے ہے, تو لوگوں کے زیادہ تر مسائل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو زیادہ تر یعنی کہ آپ کو پتہ ہوگا نا کہ کیسے عوام کے مسائل کیا ہیں, ان کے لیے کیا لکھنا چاہیے, مسائل کے حوالے سے کیا اس کے لیے سدباب ہونے چاہیے نا. بالکل مسائل تو ایسے ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑا مسائل جو ہے نا وہ اب تو پشاور کے حوالے سے جب بات کی جائے تو دیکھیں ہمارے مضافات میں پانی نہیں ہے, تعلیم کا بڑا مسئلہ ہے, اور اس طرح سے کے مسائل ہیں جس پہ بڑی اچھی طرح سے ڈسکشن کی جا سکتی ہے, اور اس پہ بڑے اچھے ڈرامے یا فلم بنائی جا سکتی ہے. تعلیم کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے, تو یہ جو موجودہ حکومت ہے ہمارے KPK میں, تو وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے تعلیم کے لیے کافی کام کیا ہے اور کر رہے ہیں.
اور بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو کام کیے ہیں وہ قابل رشک ہیں، اور یہ کام کر بھی رہی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ پشاور میں نے خود کئی جگہ وزٹ کیا، دیکھا ہے بوتھ سکول ہیں، وہاں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نہ کوئی استاد ہے نہ کوئی شاگرد ہیں، اور تنخواہیں لوگوں کو مل رہی ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے بس وہ بنایا۔ اب یہ سلسلہ تقریباً بند ہو گیا ہے۔ جی اب جو بوتھ اسکول ہیں وہ نہیں ہیں، باقاعدہ اسکولوں پہ حاضری ہوتی ہے۔ جی اب تو ٹھیک ٹھاک طریقے سے استاد پڑھا بھی رہے ہیں، تنخواہیں بھی ان کی اچھی ہو گئی ہیں، وہ اچھے طریقے سے پڑھاتے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے پرائیویٹ اسکولوں سے لوگ اٹھا کر گورنمنٹ اسکولوں میں داخل کرائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے نا کہ پڑھائی کا جوڑا اسٹینڈرڈ جو ہے نا تو وہ اچھا ہوا ہے، معیار بہتر ہو جی گیا۔ معیار بہتر ہوا ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ فلم کا مستقبل، اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ فلم کا مستقبل کیا ہوگا؟ پشتو فلموں کے حوالے سے جب میں بات کروں گا تو اس کا یہ ہے کہ پشتو فلموں کا مستقبل مجھے کوئی خاص نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان قریب ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ بھی بند ہو جائیں۔ پشاور میں پہلے تقریباً 16-18 سینما گھر تھے، جن میں سے تقریباً ابھی 8 فنکشنل ہے، باقی تو سارے انہوں نے گرا کر پلازے بنا دیے ہیں۔ ابھی بھی آج بھی اخبار میں خبر چھپی ہے کہ 2 سینماؤں کو مزید گرا رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال، کیونکہ فلمیں اس طریقے سے بنے لے دے کے یہاں کے صرف ایک فلم ساز ہیں تنویر اور ارشد خان جو ہے نا تو وہ اس کے ہدایت کار ہیں، جی جی، تو وہ ان کی فلمیں جو ہے نا تواتر کے ساتھ بن رہی ہیں، تقریباً سالانہ وہ 5-6 فلمیں بناتے ہیں۔ باقی اور فلم سازوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا، کیونکہ ایک تو بجٹ بہت زیادہ ہو گیا، تقریباً 80 لاکھ سے اوپر فلم کا خرچہ آ گیا، اور یہ اتنی جو ہے نا وہ اس کی ریکوری ہوتی نہیں ہے۔ لوگوں نے سینما گھر آنا چھوڑ دیا ہے، تقریباً میرا خیال ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس اس وجہ کے سے وجوہات کیا نظر آتے ہیں کہ کیوں نہیں آتے لوگ؟ وجوہات یہی ہے کہ میں تو یہی بات کہوں گا نا کہ زیادہ تر ایک ہی قسم کی سٹوری چل رہی ہے، وہی کلاشنکوف ہے، وہی ڈانس ہے، وہی ہلا گلا ہے بس۔ تو یہ لوگ دیکھ کے ہاں جس طرح 2-3 ہیرو ہیں جی یہاں پہ، ایک شاہد خان ہے، ایک ارباز خان ہے اور جہانگیر خان ہے، اور جو بھی فلم نہیں بنتی ہے ان تینوں کے گرد گھومتی ہے، تو ظاہر ہے لوگ نئے چہرے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں اردو فلموں کے حوالے سے جب بات کی جائے تو کراچی میں، لاہور کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لاہور میں بھی تقریباً سینما اسٹوڈیو جو ہے نا ویران پڑے ہوئے ہیں، اور لاہور کراچی میں جو ہے نا یہ نئے لوگ آئے ہیں، فاد آیا ہے، اور اس حوالے سے 2-4 اور نام ہیں، تو وہ فلمیں بنا رہے ہیں، اچھی آنے وہ چل بھی رہی ہیں اور اچھا بزنس بھی کر رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اردو فلمیں کا دور شاید ہو سکتا ہے کہ شاید واپس آ جائے، لیکن پنجابی اور پشتو فلموں کی جو بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بس جلد بیٹھ جائیں گے۔ ہاں، کیونکہ ابھی ان کے ریلیز ہونے والی ہے میرے خیال میں عید الفطر کے موقع پہ کوئی ایک مووی انہوں نے کشر خان لوفر دے، جی ہاں، اب یہ بن رہی ہے۔ اب دیکھیں نام اس کا نام دیکھیں کہ نام ان کے پاس کیسے ہیں، کشر خان لوفر دے یا اور اسی قسم کے شڈل زلمے ہو گیا، لرد پیشوش ہوئی، لرد پیشو، اور اس طریقے کے یہ جو نام ہے زمانی نام ہے ان کا، منہ پہ اچھا نہیں لگتا، تو ظاہر ہے کہ فلموں کا حال بھی ہے، لوگ کیا آئیں گے۔ تو تھوڑی سی چینج ہونی چاہیے، جب تک چینج نہیں ہوگی میرا خیال ہے فلمیں جو ہے نا اسی طرح فلاب اور ڈبے میں بند ہوتی رہیں گی۔ اب انڈیا کی فلم کو آپ دیکھیں تو وہ انٹرنیشنل سطح پہ بناتے ہیں، ان کی فلم اپنے ملک میں بھی چلتی ہے، پاکستان میں بھی چلتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہے کہ پاکستانی فلمیں بھی انڈیا میں جا کر چلیں، لیکن وہ چھوڑتے نہیں، ان کی لابی اتنی سخت ہے کہ وہ چھوڑتے نہیں۔ تو ہماری فلم انڈسٹری کے زوال کا اسباب بھی یہی ہے کہ ہماری فلمیں جو ہے نا وہ صرف پاکستان کے حوالے سے بنتی ہیں، نہ چائنا میں ان کی وہ ہوتی ہے نمائش، نہ دبئی میں، نہ انڈیا میں، نہ اور ملک میں، انگلینڈ میں، کسی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے انڈیا کی فلم انڈسٹری جو ہے نا وہ بہت آگے ہے، اور اس کا ہمارے ساتھ معاوضہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے ہی لوگ غلط باتیں کرتے ہیں کہ ہماری فلمیں ایسی ہیں۔ خیبر میں یہ سینسر بورڈ کیا کر رہا ہے جس کی سینسر بورڈ تو پشاور کا ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معیار اس کا اچھا ہو جائے، اس کے لیے کوئی یہاں پہ سینسر بورڈ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اسلام آباد میں علیحدہ سینسر بورڈ ہے، کراچی کا علیحدہ ہے، لاہور میں علیحدہ ہے۔ پشتو فلمیں جو ہے نا وہ پیسے دے کر اسلام آباد والوں سے سینسر کرا لیتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا اپنا ایک سینسر بورڈ ہونا چاہیے، اور باقاعدہ اس میں ٹیم ہونی چاہیے جس میں وہ سارے بیٹھ کر دی، اس میں ایک صحافی کا بھی ہونا بہت ضروری ہے اس ٹیم میں، جی بالکل، کہ وہ دیکھے اور اس کو، کیونکہ صحافی کو تو پتہ ہوتا ہے، اس کے تو ہر چیز میں نظر ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے ٹیم میں۔ اور جب تک یہ ٹیم اچھی نہیں بنائیں گے سینسر بورڈ کی تو فلمیں اسی طرح بس وہ پیسے دے کر آگے وہ کلیئر کرتے جائیں گے۔ سینسر بورڈ والوں کو ایک دکھائی جاتی ہے، سینما ہال میں جب لگتی ہے فلم تو اس کا دوسرا اشر ہوتا ہے، تو کیا کریں گے ایسے میں؟ تو آپ اب جو ہماری فلمیں بن رہی ہیں
کراچی ہو گیا یا لاہور ہو گیا، اس میں اس کا موازنہ آپ انڈیا کی فلموں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ نہیں جی بالکل نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو فلمیں بنتی ہیں نا اس کا ٹرین اور کیا، وہاں پہ جو ہے نا وہ کمرشلائز سارا ان کا سسٹم ہے. وہ جو ہے نا فلم بناتے ہیں تو وہ پیسہ کما. آپ دیکھیں ان کی ایک پہلے کسی زمانے میں فلم بنتی تھی تو 4-5 کروڑ ان کا کما لیتے تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا زبردست بزنس کیا. اب ان کی 100 کروڑ کا پھر چکر چلا ہے. 100 کروڑ کلب کا تھا، پھر 200 کا، 500. اب تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اب تو وہ پوری دنیا میں صرف پاکستان میں جب لگتی ہے تو وہ یہاں سے بھی تقریباً 20-25 کروڑ روپے انڈیا فلم والے کما لیتے ہیں. تو یہ سارا ریونیو بھی تو انڈیا جا رہا ہے. انڈیا جا رہا ہے بالکل. ہاں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ انڈیا کی فلموں کو بالکل پابندی ہونی چاہیے. اور دوسری بات میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ پمرا والا کو دوہرا معیار ہے. وہ اس وجہ کہ ریسنٹلی میں ابھی کراچی گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا ہے چینل تقریباً 200 چینل ٹی وی پہ چل رہے ہیں جو کیبل پہ چل رہے ہیں. اس میں انڈیا کے سارے چینل آ رہے ہیں سوائے نیوز کے. باقی سارے انٹرٹینمنٹ وہاں پہ جو ہے نا زی کے بھی چل رہے ہیں، اسٹار کے بھی چل رہے ہیں. تقریباً 200 چینل فلموں کے وہاں پہ اتنے چل رہے ہیں. جبکہ پشاور کا یہ حال ہے، پشاور میں بند ہے. تو ایسا نہیں ہونا. جب سندھ میں بھی، پورے لاہور میں بھی دیکھیں آپ، اسلام آباد میں بھی دیکھیں، سارے انڈیا کے چینل کھلے ہوئے ہیں. یا تو پھر بند ہونا چاہیے تو پورے پاکستان میں بند ہونا چاہیے، تو یا پھر پشاور میں بھی کھول دینا چاہیے ان کو. تو یہ دوہری پالیسی جو ہے نا یہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ سجاد صاحب. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سہیل بھائی، آپ نے مجھے اپنے چینل پہ جگہ دی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.